اللہ تعالیٰ کی نظر میں روئے زمین میں کل کائنات میں سب سے زیادہ معزز، محترم اور اعلیٰ اور عرفہ مقام وہ مساجد دلوں کا سکون، اولاد نو کی تربیت کی درسگاہ اور محلے اور بستی اور شہروں کی خیر وہ مساجد سے ہی وابستہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ پھر فرمایا جس نے مسجد کو آباد کیا اللہ ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے آباد کر دے۔ مسجد اسلامی معاشرے میں کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا مقام رکھتی ہے، اس کا اندازہ آپ اللہ کے قرآن سے اور قرآن کے اس پیغام سے لگا لیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، پھر فرمایا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، فرمایا مسجدیں تو اللہ ہی کی ہیں، پھر فرمایا مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، انہیں قائم اور انہیں آباد وہی کرے گا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ہر ہیرا غیرہ نہیں، اس میں آئے گا وہی، اسے آباد وہی کریں گے جو کل قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جنہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو اس بات کو پہچانتے ہیں کہ ہم نے جنت اور جہنم کی وہ جو عظیم منزلیں ہیں ان کو طے کرنا ہے، جو یہ بات پہچانتے ہیں کہ ہم نے پل صراط کو کراس کرنا ہے، وہ یہ بات کو جانتے ہیں کہ وہ مساجد کو آباد پھر وہی لوگ کرتے ہیں، اور پھر وہ کرتے کیا ہے، فرمایا وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور آگے فرمایا یہ بھی ان کی ایک نشانی بتلائی، فرمایا اللہ کے سوا پھر وہ کسی سے ڈرتے نہیں، کائنات میں پھر انہیں کسی کا خوف نہیں رہتا۔ علامتیں بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کریں، اس لیے اللہ کے نبی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرے، اور پھر فرمایا جو مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ جائے، جو مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ جائے، فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے، یعنی کہ دنیا میں اوپر سے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہی ایمان والے ہیں، آگے فرمایا اولئک هم المہتدون کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے، کامیابی پا جائیں گے، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا والے بھی اس بات کی گواہی دے دیں جو کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف جاتا ہے، فرمایا دنیا والے بھی کہیں کہ یہ کامل یہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے جس محلے میں مسجد ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی، لیکن آج مسجدیں آواز دے رہی ہیں، آج مسجدیں آذان دے رہی ہیں، لیکن جواب کوئی نہیں آ رہا۔ آج مسجد میں صفیں سیدھی کر دی گئی لیکن نمازی کوئی نہ رہے۔ آج مسجدوں کو بڑا خوبصورت آرائش سے مزین کر دیا گیا، لیکن آج ایمان کی وہ کمزوری کہ ایسی کمزوری کہ آج شرمندہ ہے شیطان کہ بھئی مساجد مومن کا تو گڑھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن، کامل مومن، اس کا تو دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، اور اس کا محدثین نے جو مفہوم بیان کیا ہے، تشریح بیان کی ہے کہ گویا کہ مسلمان مومن کا دل تو پھر مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ لٹکے رہنے کا کیا مطلب؟ اب یہ پنکھا لگا ہوا ہے، یہ لٹکا ہوا ہے، اگر اس کا راڈ مزید لمبا کر دیا جائے تو یہ یہاں سے لے کر وہاں تک آگے پیچھے بھی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب لٹکا رہنا، لٹکا رہنا کہ مومن مسجد سے جاتا ہے، اپنے کام کرتا ہے، لیکن دل مسجد میں ہی ہے، دل و دماغ مسجد میں ہی ہے، یعنی نماز کا وقت ہونے والا ہے، یعنی کہ مرکز مسجد ہی ہے مسلمان کا۔ کہیں بھی جاتا ہے، گھر جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، بازار جاتا ہے، واپس مسجد میں لوٹتا ہے۔ یہ مومن کی علامت بتلائی گئی، یہ مومن کی شان بتائی۔ تو آج ہم صرف مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آتے، ہم مسجد کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم کیا کرنے آتے ہیں؟ ہم مسجد کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی قرآن کی آواز بن کے مسجد کو آباد کرتا ہے، کوئی ذکر کی خوشبو بن کے مسجد کو آباد کرتا ہے، اور کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر کے رحمت بن جاتا ہے، اور کوئی مسجد کے دروازے کھول کر اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس طرح مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمتیں پھر دھواں برستی۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے
کہ میں ارادہ کرتا ہوں کسی بستی پر عذاب اتارنے کا۔ فرمایا ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس بستی پر عذاب نازل کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو میرے گھروں میں آباد کاری کر رہے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں پھر دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہیں جو وہاں جا کر ایک دوسرے سے محبت سے ملتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنی ناراضگیوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کی وجہ سے پھر میں اپنا فیصلہ واپس لے لیتا ہوں، میں اس قوم سے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ تو یہ رحمت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا جہاں مسجدیں ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، تو جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے تو اڑوس پڑوس میں جتنے بھی لوگ ہیں اس رحمت سے وہ بھی برکات حاصل کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں رحمت برسے اور سائڈ والوں کو فائدہ ہی نہ ہو، ان تک یہ رحمت پہنچے ہی نہ، ایسا نہیں ہے۔ مری میں برف باری ہو تو اس کے اثرات پنجاب میں آ جاتے ہیں، سردی کی لہریں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں، اور یہاں پر رحمت کی بارش ہو اور